صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: ان کان اللہ قد تکفل بالرزق فاہتمامک لماذا۔ شخص آیا ہے امام علیہ السلام کے پاس اور نصیحت اور ایڈوائس طلب کی، مولا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے 5-6 چیزوں کو کہ جو ہماری ڈیلی بیسس کی لائف میں ہم جس کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اور دنیا اور آخرت سب کو جمع کر کے ایک کامل اور ایک کمپلیٹ ایڈوائز امام نے ارشاد فرمائی۔ گویا کہ امام نے اس کو بیدار کرنا چاہا کہ دیکھو توجہ کرو ان چیزوں کی طرف اور بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اور دیکھو کہ حقیقت اور ریئلٹی کیا ہے۔ تو ہر ایک ایڈوائس کے آخر میں امام نے لماذا کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں، پھر ایسا کیوں کرتے ہو، پھر ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں اس طرح سے تم جو ہے اپنی لائف گزار رہے ہو۔ یوں ارشاد فرمایا، پہلا جملہ یہ تھا، فرمایا کہ اگر رزق و روزی کی ضمانت اللہ نے دی ہے، قرآن مجید میں فرمایا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی۔ جب رزق کی گارنٹی اور ضمانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے، پھر اتنی بے آرامی کیوں اتنی انسان تگ و دو میں لگا ہوا ہے، بے آرامی حاصل کر لی ہے، سٹریس میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہے، اس نے ضمانت دی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ابھی لاسٹ ٹائم ایک ریسرچ بھی آئی تھی کہ دنیا کے اندر ایک دن میں سب سے زیادہ جو کھانا اور چیزیں کھاتی ہے وہ ویل جو ہے، وہ فش ہے، مچھلی ہے، کہ جو ایک دن میں کئی ٹن کھاتی ہے، کئی ٹن ایک دن میں، اور اس کا جو کھانا ہے وہ سینکڑوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں بھلاتا تو بندہ تجھے بھلا دے گا کیا؟ کوئی عام اینیمل بھی اتنی سٹریس نہیں لیتا اور اتنا ڈپریس نہیں ہوتا جتنا انسان ہوا ہے، جس کا کھانا بھی بہت کم ہے۔ امام یہ اسی چیز کی طرف لے، اور چیزوں کے بارے میں سوچ رکھو۔ اگر سٹریس لینی بھی ہے تو آخرت کی لو، اپنے اچھے انجام کی لو، نہ کہ ان چیزوں کے پیچھے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت سے پہلے، کچھ لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں۔ تو امام علیہ السلام نے یوں فرمایا اگر رزق کی ضمانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے، پھر اتنی بے آرامی کیوں؟ پھر جب رزق کی تقسیم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تقسیم کرتا ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں رزق کو، کس کو کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ فرمایا پھر حرص اور لالچ کیسی؟ حرص و طمع تو یہ ہو کہ شاید میرا کوئی حصہ، جب اللہ نے کہہ دیا اس کو اتنا دوں گا تو وہ اتنا ہی دے گا۔ پھر لالچ نہیں ہونی چاہیے، پھر طمع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا ارشاد فرمایا، اور اسی کے ذیل میں فرمایا انسان کو پھر حلال و حرام اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو یوں نہ ہو بس ٹھیک ہے جمع کرنا ہے، بھلے جیسے بھی آ جائے، اور حتیٰ اس میں نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز اول وقت کی پرواہ نہیں ہے، مجلسیں ہیں، انسانیت ہے، انصاف ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، پھر انسان کی طرف توجہ دے۔ یہ ایک جملہ۔ دوسرا فرمایا وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا۔ امام فرما رہے ہیں جب حساب بھی حق ہے، وہاں روک کے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اتنا جمع کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے روکا جائے گا وہاں پر، تھوڑا تو تھوڑا حساب۔ ظاہری بات ہے، ایک بندے سے 1000 شلنگ کا حساب لینا ہے، اس کو دینے میں کتنی دیر لگے گی، اور ایک کے پاس بلین کا حساب لینا ہے تو وقت تو لگے گا نا۔ تمہارے پاس یوں تھا تو اس کو یوں ادھر خرچ کیوں نہیں کیا؟ وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، اس کے حرام میں عقاب رکھا ہے اور حلال میں حساب کو رکھا ہے۔ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ بخدا بہت پیاری ایڈوائز ہے امام علیہ السلام کی، بیدار کر رہی ہے، جگا رہی ہے کہ اگر حساب ہونا ہے تو پھر اتنا جمع بندی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دو۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقًّا فَالْبُخْلُ لِمَاذَا۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے میں ریپلیس کر دوں گا، میں اس جگہ پہ جو خالی ہوگی اس کو بھر دوں گا، پھر بخل کیسا؟ ہم بخل اس لیے کر رہے ہیں نا کہ یار کم نہ ہو جائے، تھوڑا نہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا اسی کی جگہ پہ، جو تم خرچ کرو گے اسی کی جگہ پہ میں رکھ دوں گا، اچھا رکھ دوں گا۔ امام کہہ رہے ہیں بخل کیوں؟ اس صفت کو امام نکالنا چاہتے ہیں ہمارے اندر سے، بخل کی صفت۔ میں نے یہ اچھا کام کر دیا، پیسے کم پڑ جائیں، میں نے مومنین کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا، پیسہ کم پڑ جائے گا، میں نے مجلس میں حصہ ڈال دیا، کم پڑ جائے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں،
تم خیر پہ خرچ کرو، میں غیب سے پر کر دوں گا. یہ تیسری چیز. چوتھا ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ ہے گناہ کی سزا جہنم ہے تو پھر معصیت کیوں؟ جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے پنش کی جائے گی پھر معصیت کیسی؟ اور اگر یعنی اس میں بھی انسان کو جو ہے وہ یقین ہے. اور فرمایا اگر موت حق ہے پھر دنیا سے وابستگی کیسی؟ اور جب پتہ ہے دنیا فانی ہے تو پھر اطمینان کیسا؟ اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان اتنا مطمئن کیسے ہو گیا ہے جب پتہ ہے یہ فانی ہے، یہاں فنا ہے، بقا کہیں اور ہے. پھر امام نے معاد کا کنسیپٹ یہاں پر کلیئر کیا، معاد کی طرف اور قیامت کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو یہاں موجود ہو، یہاں تمہیں رہنا نہیں ہے، تمہیں کہیں آگے جانا ہے. یہاں فنا ہے، جو بھی کوئی چیز آئی ہے ہر چیز کو فنا حاصل ہے، فقط ذات خدا ہے جس کو بقا حاصل ہے. تو فرمایا پھر اتنا اطمینان اور اتنی دنیا سے وابستگی کیوں؟ اور یہ جملہ بہت اچھا ارشاد فرمایا اگر چیک اینڈ بیلنس اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر فریب اور فراڈ کیسا؟ میں دنیا کو لگا سکتا ہوں، CCTV کیمرے بند کر سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں، سبھی غلط کام کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کی فقط نارملائز ہیں. لیکن جس نے چیک کرنا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اندر وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں کیا گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر ہیلے اور فریب اور دھوکے اور یہ چیزیں کیسی؟ کتنا؟ پھر امام نے یہاں اللہ کے علم کو بیان کیا ہے اور انسان کو پھر برائی سے دور کرنے کی امام علیہ السلام نے یہاں پر مومنین کو توجہ دلائی ہے. فرمایا کہ جب حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چیک اللہ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ محشر کے دن ہمارے پارٹس آف باڈی ہمارے اگینسٹ گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ وٹنس بن جائیں گے. اور پھر یوں قرآن مجید میں ارشاد ہوا یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن ان کے اگینسٹ ان کی زبانیں گواہی دیں گی. وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب حالت یہاں تک ہے پھر فراڈ کیسا؟ کس کو انسان اپنے آپ کو فراڈ کر سکتا ہے؟ اپنے ساتھ انسان دھوکہ کر سکتا ہے. اور آخری جملہ فرمایا وَإِنْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدْرٍ فَالْحُزْنُ لِمَاذَا. جب سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، فیصلے اللہ کرتا ہے، دنیا جتنی کوشش کر دے کہ اس بندے کو یہ نہیں کرنے دینا، جب اللہ کے ہاتھ میں پھر غم و حزن کیسا؟ جب خدا کنٹرول کر رہے ہیں ان چیزوں کو پھر انسان کا دوسروں کے اگینسٹ پروپوگنڈا کرنا کیسا، غیبت کرنی کیسی، نقصان پہنچانا کیسا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. خدا نے ارادہ کیا تھا خمینی ایران میں انقلاب لائے گا، پوری دنیا اگینسٹ کھڑی ہوئی، پوری دنیا، لیکن اللہ کا ارادہ تھا. جب اللہ کے ہاتھ میں تھا تو آ کے رہا. دشمن نے جتنی کوشش کی کامیاب نہ ہو سکا. خدا نے ارادہ کیا تھا عزت دینی ہے محمد و آل محمد کو، پوری دنیا خلاف ہو گئی، جیلوں میں ڈالا، سر کاٹے، زہریں دیں، لیکن آج بھی عزت کا پرچم انہی ہاتھوں میں ہے جہاں خدا نے ارادہ کیا تھا. عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، قدرت و پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب خدا کے ہاتھ میں. انسان اللہ سے مانگے تو پھر مشکلیں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگارہ ہمیں بھی اس امام کی نورانی حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں بیدار ہونے، بیدار رہنے اور بیداری کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس وقت فلسطین کے مسلمان بہت مشکل میں ہیں، خدایا ان کی خود مدد فرما، انہیں اس جنگ میں نصرت و فتح عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور محمد